साले खुद भी मौजूद हो। फरमाया जिक्र, पता चला ये साले रब को प्यारे ही इतने लगते हैं कि छमाछम बरसने वाली रहमत देखती नहीं कि जिक्र हो कहाँ रहा है। महबूब फरमाते हैं इंदा जिक्र सालिहीना, जहाँ सालिहीन का जिक्र होगा रब की रहमत बरसना शुरू हो जाएगी। मैं बड़े अदब से पूछता हूँ मुसलमानों, जरा अंदाजा तो लगाओ, जहाँ सालिहीन का जिक्र हो वहां तो रहमत बरसे, जहाँ सालिहीन का वजूद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफिल बड़ी बबरकत है कि हमें सालिहीन का जिक्र का भी मौका मिला है और सालिहीन की मौजूदगी में मिल रहा है। और आज के ये बबरकत प्रोग्राम जहाँ हुजूर ख्वाजा खाजगा वाली खुरासां माशाअल्लाह हिंदुल वली शहजादा मौला अली सुल्तानुल हिंद के उर्स मुबारक की तकरीब है यहाँ, वहाँ साथ ही साथ हमारे भाई हजरत अल्लामा साहबजादा मुफक्किर इस्लाम हाफिज अहमद साहब मद्दाजिल्लाहुल आली की वालदा मुहतरमा हमारी अम्मा जान का सालाना बुलंदी दराजात की खुसूसी दुआ का प्रोग्राम भी इस तकरीब उर्स में वो भी शामिल है। सो हुक्म के मुताबिक मैं उर्स मुबारक से हटकर अपनी माँ के लिए एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ एक हदीस, बल्कि वो हदीस भी है और वो आकाए कायनात के सबसे मशहूर सहाबी जिसका नाम हदीस की हर किताब के हर सफ़े पर है, कहीं काल अबू हुरैरा है, कभी अन अबी हुरैरा है। हदीस की किताब का कोई सफ़ा ऐसा नहीं जिसमें इस सहाबी पाक का नाम नहीं। मैं उस सहाबी का एक अमल आपको सुनाना चाहता हूँ जो उनका अमल अपनी माँ के लिए था। उनका अमल अपनी वालदा के लिए था और ये बात लिखी किसने? हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। किसने लिखा है? इमाम बुखारी। ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। और हदीस इमाम बुखारी ने, मैं जरा ये भी बता दूं अपने सामईन को कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये दावा करते थे कि मैंने आकाए कायनात की 6 लाख हदीसें याद की हुई है। कितनी? 6 लाख। सही बुखारी जो बड़ी मशहूर किताब है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें तकरीबन 7100 हदीसें हैं, 7100 कुछ। और उसमें जो मैनर्स और आदाब वाला बाब है चैप्टर, उसमें 253 हदीसें। कितनी? 253 हदीसें। ये चूंकि माँ और बाप के आदाब से रेलेवेंट हदीस थी। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि मैंने 6 लाख आका की हदीसें याद की हुई है। कितनी? 6 लाख। और सही बुखारी में लाया सारी 7000 और वो भी तकरार के साथ। अल्लामा साहब को पता है, हजरत साहबजादा साहब को पता है, तकरार के साथ वो हदीसें लाए। बाज़ औक़ात एक हदीस 6-6, 7-7 दफा दल लाए, 8-8 दफा भी लाए। हाफिज साहब किबला मेरी सही बुखारी पर नोट लगा, एक हदीस इमाम बुखारी 18 बार लाए। एक हदीस, और वो एक ही हदीस है जो इमाम बुखारी 18 बार लाए। मेरी सही बुखारी पे नोट लगा हुआ है और मैंने गिनी है। मैं हैरान हो गया जब मैं पढ़ रहा था, मैं हैरान हो रहा है इमाम बुखारी बार बार मुख्तलिफ उन्वान के तहत एक हदीस को ला रहे हैं, ये क्यों? मेरा दिल करता है मैं पहले आपको वो हदीस ना सुना दूं जिसे इमाम बुखारी 18 बार लाए और 18 बार कोई हदीस सही बुखारी में नहीं है। सिर्फ एक ही हदीस है, एक ही हदीस है जिसे हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितनी बार लाए? 18 बार। वो हदीस क्या है? हदीस ये है कि मेरे आका जुमे वाले दिन खुतबा दे रहे, लचपाल मिंबर मुकद्दस पे विराजमान है। एक देहाती खड़ा हो गया, या रसूलुल्लाह इतनी धूप, इतनी कहत साली ट्राउट, आका जानवर तबाह हो गए, फसलें तबाह हो गई। अल्लाह पाक से कह दीजिए ना कि थोड़ी सी बारिश ही नाज़िल कर दे। सही बुखारी किताबुल इस्तिस्का, सही बुखारी किताबुल जुमा, सही बुखारी 18 बार हदीस। मेरे महबूब ने
دیکھا غلام پریشان ہے، کہتا بارش ہو جائے، میرے محبوب نے حکم دیا۔ بارش برسنے لگی، بادل آ گئے۔ محدثین کہتے ہیں کہ جب آقا ممبر مقدس پہ کھڑے تھے نا، اس وقت ہر طرف سورج کی توازن تھی، سورج چمک رہا تھا، سائے کا کوئی نشان نہ تھا۔ بس میرے محبوب نے حکم دیا بارش کو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار نے بارش نازل کرنا شروع کر دیا۔ وہ حکم دیا تھا، اگلا حکم ابھی اس کو ملا نہیں۔ اس کو حکم برسنے کا ہے۔ صابر پیا کو حکم تھا نا لنگر کھلانا ہے، کھلایا نہیں، کیونکہ کھانے کا کہا نہیں، کہا ہے کھلاؤ۔ اسے برسنے کا حکم ہے، ابھی تھمنے کا حکم نہیں۔ اگلے جمعے پھر وہ آ گیا، یا رسول اللہ اب اسے کہہ دینا رک بھی جا۔ میرے محبوب نے یہ انگلی مقدس اٹھائی، صحیح بخاری، یہ انگلی اٹھائی، اللہم ہوا علینا لا علینا۔ صحابی کہتا ہے محبوب کی انگلی جدھر جدھر گئی بادل ادھر ادھر رہا۔ اللہم ہوا علینا لا علینا۔ مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے اپنے ان بھائیوں پہ جنہوں نے بس مثلیت کی بات کرتے ہوئے میرے محبوب کی انگلیاں اور ہاتھ دیکھے۔ بڑے ادب سے کہتا ہوں، بڑی محبت سے علامہ صاحب کہتا ہوں، ارے بھائی میں یہ نہیں کہتا میرے آقا کا ہاتھ نہ دیکھ، یہ کہتا ہوں ہاتھ دیکھا ہے تو ذرا ہاتھوں کی طاقت بھی دیکھ، ہاتھ دیکھا ہے ذرا ہاتھوں کی طاقت بھی تو دیکھ۔ ابو دردہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں، ابو دردہ سے مسئلہ پوچھا، جناب حضرت ابو دردہ نے جانور کی عمر کا مسئلہ پوچھا، بتا دیا۔ میرے آقا کے 7 مفتی صحابی میں حضرت ابو دردہ ایک مفتی صحابی، جانور کی عمر کا مسئلہ پوچھا تو مسئلہ بتا دیا، پاس صحابی بیٹھا ہے۔ صحابی رسول کہتا ہے ابو دردہ تم نے حدیث تو ٹھیک بتائی ہے مگر سنت ادا نہیں کی۔ توجہ میری طرف، ابو دردہ تم نے حدیث ٹھیک کر دی ہے، تم نے جانوروں کی جو عمر کا مسئلہ تھا وہ صحیح بیان کر دیا ہے مگر تم نے سنت ادا نہیں کی۔ دردہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے کون سی سنت ادا کر لی۔ فرمایا یار بتا تو صحیح، میں نے مسئلہ ٹھیک اگر بیان کر دیا تو سنت کون سی طرح کی ہے؟ اس نے کہا، صحابی کہہ رہا ہے کہ جب یہ عمر کا مسئلہ پیارے آقا کائنات سے پوچھا گیا تھا میں پاس بیٹھا تھا، سرکار سے جب یہ پوچھا گیا تھا تو میں پاس بیٹھا تھا، میرے آقا نے یوں انگلی اٹھا کے سمجھایا تھا۔ انہوں نے مسئلہ تو ٹھیک بیان کر دیا مگر انگلی نہیں کھڑی۔ ابو دردہ کہتے ہیں انگلی اس لیے نہیں کھڑی کیونکہ شرم آ گئی کہ ابو دردہ تیری انگلی آقا جیسی ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ بات میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا ہاتھوں انگلیوں کو دیکھنے والے تھوڑی سی طاقت بھی تو دیکھیں، طاقت بھی تو انگلی کے دیکھیں، اس کو پلٹایا نہیں۔ علامہ صاحب آپ کی نظر، میرے آقا نے انگلی سے سورج کو پلٹایا نہیں، بس اشارہ کیا ہے۔ اشارہ کیا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے جی وہ سٹون ہو جائے، پتھری ہو جائے تو ریزر کے ذریعے ہم سٹون کو اندر ہی اندر مار دیتے ہیں، سٹون کو ریزر کے لیے اندر ہی اندر مار دیتے۔ میں پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ مسلمانوں وہ کون سا ریزر نکلا ہے؟ جان کے ٹکڑے کر دیے۔ تیرے ریزر کی کوئی رینج ہوگی، ایک حد ہوگی، لمٹ ہوگی کہ 2 فٹ 3 فٹ پہ وہ اپنا ایکشن کر سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت تو مکہ میں کھڑے ہیں، پہاڑ پہ کھڑے ہیں، کہاں چار یوں انگلی کا اشارہ کیا تو ریزر نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جس محبوب کے مقدس ہاتھ کی ایک انگلی کے اشارے میں یہ طاقت ہے، انگلی میں نہیں، اشارے میں، اشارے میں، واہ 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 انگلی میں نہیں، واہ، اس ریز میں یہ طاقت ہے۔
بات تو میں نے ماں کی سنانی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ تو ضمن آ گئی. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. ذی وقار حاضرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چونکہ 6 لاکھ حدیثیں اور انہوں نے صحیح بخاری میں جو کتاب الآداب تھا اس میں 253 حدیثیں لائے. مواد چونکہ بہت زیادہ تھا. اب اس نے الگ سے اسلامک مینرز پر، آداب پر ایک مستقل کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے الادب المفرد. الادب المفرد میں امام بخاری 1360 حدیثیں لائے. 1360. صحیح بخاری میں بھی یہ امام بخاری کا دعویٰ نہیں ہے، الادب المفرد میں بھی دعویٰ نہیں ہے کہ جو حدیثیں ہیں میں نے ساری بیان کر دی ہیں. جب امام بخاری کا یہ دعویٰ نہیں تو تیرا دعویٰ یہ کیوں اللہ کے بندے؟ بخاری سے پوچھو جب 6 لاکھ تو نے یاد کی تھی تو حدیث سمجھ کے کیا تھا؟ وہ تو حدیث کا ہے، تو مانتا نہیں. امام بخاری ان کو حدیثیں کہیں کہ میں نے 6 لاکھ آقا کی حدیث یاد کی ہے، تو کہتا ہے میں نے 7000 کو ہی ماننا ہے. بات میں یہ کر رہا تھا اسی وقت کچھ حدیثیں امام بخاری کی ایسی ہیں جو تکرار کے ساتھ اگین اینڈ اگین امام بخاری حدیثیں لائے. اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مقرر حدیثیں مقررات ہیں جو بار بار بیان ہوئی، ان کو اگر نکال دیا جائے اور جو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ حدیث لائے ہیں اس کو ایک دفعہ کاؤنٹ کیا جائے تو یہ حدیثیں 3435 نیئرلی 3500 کے لگ بھگ بنتی ہیں. 3500 کے لگ بھگ حدیث صحیح بخاری میں بنتی ہے اگر مقررات کو نکال دیا جائے. 1360 حدیثیں الادب المفرد میں ہیں. الادب المفرد میں کتنی حدیثیں ہیں؟ میرے پاس جو الادب المفرد ہے اس کا صفحہ 33 ہے. یہ بیروت کی طبع ہے کتاب جو بیروت کی چھپی ہے، میرے پاس وہ ہے. اس کے صفحہ 33 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے. بلکہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل لائے. اس عمل کو بیان کرتا ہے اس امت کا سب سے بڑا رویا کا امام، جس نے خوابوں کی تعبیر پر سب سے پہلے کتاب لکھی ہے، وہ ابو ہریرہ کا شاگرد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے. اس کا نام ہے حضرت امام محمد بن سیرین. مجھے پتا ہے حافظ بھی کسے کہانیاں نہیں سناتے، اس لیے میں بھی نہیں سناتا، مجھے بھی نہیں آتے. لوگ تانا دیتے ہیں کہ بریلویوں کے مولوی بس کسے کہانیاں شعر شاعری سناتے ہیں. میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں امام بخاری کے شاگرد کا نام کیا ہے؟ حضرت امام محمد بن سیرین. حضرت امام محمد بن سیرین یہ کتاب الرؤیا کا امام ہے. یہ رویا کا امام، اس نے کتاب الرؤیا لکھی. آج ہمیں کسی شخص کو کسی خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کچھ ٹربل ہو نا، ہمیں فہم نہ ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو بڑے سے بڑے علامہ، چونکہ یہ تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں، بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث امام محمد بن سیرین کی کتاب الرؤیا کو کنسلٹ کرتا ہے. دیکھو امام نے تعبیر کیا لکھی. اتنا بڑا میرے آقا کی امت کا امام ہے. یہ شاگرد ہے حضرت ابو ہریرہ کے رضی اللہ تعالیٰ پکی کے کچی پکی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. سنیے جی بیان کیا کرتے کہ قال محمد بن سیرین كنا عند ابي هريره ليله. کہتے ایک رات ہم درس سے فارغ ہوئے، حضرت امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات، سنو تک آج کیا دن ہے؟ جمعرات. ختم کس کا ہے؟ والدہ بھائی تک. ابو ہریرہ کی سنت، ہر جمعرات ابو ہریرہ حجرہ عائشہ کی دائیں طرف بیٹھ کے آقا کی حدیث کا درس دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر جمعرات کیوں بیٹھا کرتے تھے دائیں طرف؟ کیوں؟ دروازہ کھٹکھٹاتے. امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آگے سے آواز دیتی، کون؟ ابو ہریرہ کہتے ابی جان ابو ہریرہ ہوں، آقا کی حدیث کا درس دینے لگا ہوں، ذرا آپ اندر دروازے کی اوٹ میں بیٹھ جائیں، میں حدیث سنانا چاہتا ہوں.
کسی جگہ سے غلطی ہو تو میری اصلاح فرما دینا. کسی جگہ غلطی ہو جائے میری، آپ کی خاموشی تائید و تصدیق ہوگی کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. سبحان اللہ. آپ کی خاموشی تصدیق ہوگی، تائید ہوگی کہ ابو ہریرہ نے جو بیان کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان. سبحان اللہ. اب حدیث سنیے. ابو ہریرہ رضی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے درس لے کے فارغ ہوئے نا، تھی نا جمعرات. لوگ بھی تو جمعرات کو اسپیشل کیوں ختم دلاتے ہو؟ سنو نا، جمعے کو کر لیا کرو، ہفتے کو کر لیا کرو، بدھ جمعرات، منگل بدھ، پیر، ہفتہ اتوار. تم جمعرات خاص اس لیے کہ ابو ہریرہ کی سنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث ذرا کھول لیا کر، کتابیں پڑھا کر، حدیثیں پڑھا کر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا سنت ہے؟ سنیے ذرا حدیث. امام بخاری راوی، امام بخاری بیان کر رہے ہیں، محمد بن سیرین شاگرد ہے، وہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کن عند ابی ہریرہ لیلۃ، ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے، درس حدیث سے فارغ ہو گئے. درس حدیث سے فارغ ہو گیا، ابو ہریرہ اپنے معمول پہ آ گئے. فرمایا یار حدیث میں نے تمہیں سنا دی ہے، درس تمہیں دے دیا ہے، اب میرا اپنا ایک وظیفہ ہے. کیا وظیفہ ہے؟ فرمایا یہ بھی سن لو. قال ابو ہریرہ اللہم اغفر لابی ہریرہ والی امی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. والی امی والی من استغفر لہما. ابھی تو ترجمہ سمجھ آ گئی ہے ان کو. اچھا چھوڑ رہے ہیں یار، اتنی عظیم بات کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پتہ کیا کہا ہے ابو ہریرہ؟ میرے مسلمان بھائیوں پتہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. ابن سیرین تم اور تمہاری ساری جماعت، یار آمین ساتھ کو. آج جمعرات ہے نا، ماما کا ختم دلانا. آمین کہو. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سنیے. اللہم اغفر لابی ہریرہ، یا اللہ میں نے معاف کر، میری بخشش و مغفرت فرما. والی امی، میری اماں جان کی. دیکھ لو ماؤں کے لیے دعا کرنا، یہ سنت کس کی ہے؟ میں نہیں کہتا، خود بتاؤ یہ کس کی سنت ہے. آگے سنیے. اللہم اغفر لابی ہریرہ والی امی، والی امی اور میری ماں کی. والی من، یہ ہے آپ کے لیے. والی من استغفر لہما، فرمایا قیامت تک کا وہ بندہ مومن جو میرے لیے اور میری ماں کی استغفار کرے، یا اللہ اس کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. حیدری. یا علی. جزاک اللہ. جزاک اللہم اغفر لابی ہریرہ جزاک والی اللہ. امی جزاک اللہ. والی امی جزاک اللہ. والی من. والی من، آج تمہارا دل نہیں کرتا ایسا ہمارے لیے دعا کریں؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. کرتا ہے. جزاک کبھی آپ صاحب کو لے کے جاتے ہو، حضور آ دیں، صرف آپ دعا فرمانے نہ بیٹھے، آپ کھانا نہ کھائیں، صرف دعا کے لیے آ جائیں. دل کرتا ہے نا؟ اوے شیخ والو، دل کرتا ہے نا؟ بے شک. میں تمہیں بتاؤں، تمہیں گر بتاؤں، صحابی رسول تمہارے لیے دعا کر دے. بتاؤ طریقہ. سنو، وہ خود کہہ رہے والی من، مولا میری بھی مغفرت فرما، میری امی جان کی بھی مغفرت فرما. والی من، اور اس کی بھی فرما جو میرے اور میری ماں کے لیے استغفار کرے، اس کی بھی مغفرت فرما. بات ختم نہیں، بات یہاں ختم نہیں. میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں. میں پوچھتا چاہتا ہوں حضرت محمد بن سیرین سے، اے امام وقت کے امام محمد بن سیرین، اے شاگرد رشید حضرت ابو ہریرہ، بتا تو صحیح اس کے بعد تمہارا عمل کیا رہا؟ اس کے بعد تمہارا عمل کیا رہا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تو سنی کہ والد استغفر لہما، کہتے فنحن، تمہیں مبارک ہو. ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. تم کوئی ادھر ادھر سے پکڑا ہوا عمل نہیں کر رہے، تم وہ عمل کر رہے جو رسول اللہ کے صحابہ نے کیا. تم وہ عمل کر رہے، تمہیں مبارک ہو. فرمایا والی من استغفر لہما
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन कहते फनहनो, मैं बता दूं ये नहनो जमा का सीगा है, माज़रत उलमा से माज़रत के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं, कि मेरा अकेले का अमल नहीं है। ये जो सारी क्लास बैठी थी जिसने सुना जिसने सुना ना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ, सब ने ये काम शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ये शुरू कर दिया, फनहनो, हमने मामूल बना दिया, नस्तगफिर लहुमा, जहाँ अपनी माँ के लिए दुआ मांगते वहाँ अबू हुरैरा की माँ को भी याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन जरा क्यों आप हज़रत अबू हुरैरा की माँ को याद क्यों करते हो? समझो समझो मेरी तरफ, याद क्यों करते हो? हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं इसलिए करता हूँ, नहनो नस्तगफिर लहुमा हत्ता नदखुला फी दावती अबी हुरैरा, अबू हुरैरा की दुआ में शामिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा की दुआ में शामिल हो जाऊं। अबू हुरैरा ने कहा था जो मेरी और मेरी माँ के लिए करे वाला उसकी बख्शिश कर। अल्लाह, मेरी तो बख्शिश होगी कि नहीं होगी, अबू हुरैरा ने तो दुआ मांग रखी है। वाह 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 वाह, क्या मेरी दुआएं कबूल हो या ना हो, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने जो दुआ मांग रखी है तो मुझे अबू हुरैरा की दुआओं से हिस्सा मिल जाए। अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की भी दुआएं करेंगे, अपनी माँ के लिए भी इस्तिग़फ़ार करेंगे, अबू हुरैरा की माँ को भी याद रखेंगे। क्या अबू हुरैरा की माँ को इसलिए नहीं याद रखेंगे कि वो जन्नत में चली जाए। तवज्जो मेरी तरफ हुआ, मैं मोहब्बत वालों से मुखातिब हूँ। पहले मोहब्बत से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन सीरीन इसलिए नहीं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ को याद कर रहे हैं कि अबू हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन की दुआओं से अबू हुरैरा की माँ जन्नत पे चली जाएगी। खुदा की कसम, किताबुल मनाकिब जामे तिर्मिज़ी से मैं हदीस पेश करना चाहता हूँ, फिर सुनिए। मेरे महबूब फरमाते हैं, रावी भी खुश लगी भी हजरत अबू हुरैरा ही है, सुभान अल्लाह। मेरा रावी है। मेरे महबूब ने फरमाया ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रानी और अमरानी और अमरानी और कमा काल, फरमाया हालत ईमान से, अल्लाह साहब हालत ईमान से। मेरे महबूब फरमाते हैं जिसने एक बार मुझे देख लिया, एक बार, फरमाया जहन्नम की आग को भी पता है मुस्तफा का दीदार करने वाला मुस्लिमन और अमरानी और अमरानी, फरमाया जिसने हालत ईमान में एक बार मुझे देख लिया, जहन्नम की आग की जुर्रत नहीं उसके करीब आ जाओ। अबू हुरैरा की माँ तो पहले जन्नती थी। क्या बात है, क्या बात, क्या पहले जन्नती, तो मोहम्मद बिन सीरीन उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। पता चला असल उनके लिए इस्तिग़फ़ार नहीं है, अपने लोग अपने अबू हुरैरा की माँ के लिए नहीं है, असल इस्तिग़फ़ार अपने लिए है, उनके नाम उनका लेना है, बख्शिश अपनी के हाथ में, उनका तो नाम ही लेना है। इस मुकाम पर थोड़ी सी बात मैं और करना चाहता हूँ। मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जाता कि अपना नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने क्यों लिया, अपनी माँ का नाम क्यों लिया। और आप अगर सोचें कि जनाबे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने माँ का नाम लिया है, बाप का नाम क्यों नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि दुआएं माँ के लिए ही करनी चाहिए, बाप के लिए नहीं। सवाल आपके ज़हन में तो नहीं आएगा? आएगा। दुआएं दोनों के लिए करनी चाहिए। हमारा अप्पा याद नहीं दुआएं दोनों के लिए करनी चाहिए। माँ के लिए सिर्फ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने इसलिए नाम लिया कि माँ ने कलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से पढ़ लिया था। माँ ने की ना गुस्ताखी, बाप तो बहुत हो गया कुफर में, जनाब आमिर बाप का नाम है, बहुत हो गए। तो अम्मी जान ने दूसरी शादी न की, हजरत उमैमा ने, हजरत अबू हुरैरा की अम्मी जान हजरत उमैमा, इनका नाम उमैमा था, इन्होंने शादी ना की। अब बेटी बेटा और अरब में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि औरत दूसरी शादी ना करे, शौहर फौत हो जाए वो इद्दत के बाद दूसरी शादी कर लेती थी, रवाज था, माशरे का एक सिस्टम था।
لیکن حضرت ابو ہریرہ کی والدہ امیمہ نے دوسری شادی. اب بیٹے سے ابو ہریرہ سے پیار ہی اتنا ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب کو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا. اب ماں کو دعوت دیتے ہیں. ابھی میرے محبوب کے چہرے کی باتیں ہو رہی تھی نا, بات خاص سنا رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا. چاہتے یہ تھے کہ یار جس طرح میں غلام ہوں نا میری اماں بھی غلام. ماں ایک دفعہ دعوت دی اسلام کی, ایمان کی دعوت دی تو ماں نے گستاخی کی. اس کی حضرت امیمہ نے گستاخی کی. ابو ہریرہ ماں کو تھپڑ تو مار نہیں سکتے, روتے ہوئے حضور سید عالم کی بارگاہ رحمت میں گئے. پریشان حالوں کی من ٹھار آقا کی ذات ہے. قصد مکہ پاک کا نہیں کیا, اللہ کی غلاف کعبہ پکڑ کے جا کے دعا مانگی. سرکار کے ہوتے ہوئے کہاں جانا ہے یار, کعبہ کی سنت ہے. کملے ہو گئے ہو یار, کوئی اور راہ دکھاتے ہو, یہ سیدھا راستہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے میرے محبوب نے پوچھا ابو ہریرہ رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ بتاؤ نا بات کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ سے ہمارا, ہم سے تجھ تیرا رونا ہوا دیکھا نہیں جاتا, بتا نا بات کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, رو کیوں رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا بتاؤں, ماں کو دی تھی دعوت, اس نے کی ہے گستاخی, دل ٹوٹ گیا, کار میں کچھ سکتا نہیں, آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں آقا آپ دعا فرما دیں. ماشاءاللہ آقا آپ دعا فرما دیں, میری ماں کی تقدیر میں بھی کلمہ نہیں, میری ماں آپ کی غلام بن جائے, باندی بن جائے. میرے محبوب نے اللہم اہد ام ابی ہریرہ, کیا بات, اللہم اہد ام ابی ہریرہ, یا اللہ میرا ابو ہریرہ پریشان ہے, یہ کہتا ہے میری ماں کو ایمان دے دے, مولا دے دے نا, کیا بات, مولا دے دے نا, دے دے نا ابو ہریرہ کی بات. ابو ہریرہ نے لگا دی. سبحان اللہ. اور 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے جو رسول اللہ کی گستاخی کر رہی ہے, توجہ. اب جب دوڑ لگائی نا میرے محبوب نے روکا نہیں, ابو ہریرہ ادھر آ, کہاں جا رہا ہے؟ روکا نہیں. جزاک اللہ. ادھر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محبوب نے بلا کے, اب صاحب یہ نہیں پوچھا میں نے ابھی تو دعا کیا, وہ نہیں وہ کب قبول کرے, میں نیاز ہے نا. ہاں بے شک بے شک بے شک. نیاز ہوتا ہے, پتہ نہیں کب قبول کرے, پتہ نہیں قبول کر کے اظہار کب فرمائے. تو دوڑ لگا لی, صبر کر, انتظار کر, ابھی تو میں نے مانگی ہے, پتہ نہیں پہنچی بھی ہے کہ نہیں. میرے محبوب نے نہیں کہا, ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. جزاک اللہ. عاشق کہتا ہے دوڑ اس لیے لگائی دیکھوں کہ میرے آقا کی دعا پہلے پہنچی ہے کہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوڑ لگا دی. ماسی تو گھر تھا, دوڑ لگا دی, اماں نہانے لگ گئی, باتھ روم میں ہے, غسل کر رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, دیکھا پانی باہر آ رہا ہے, شاید میری ماں نہا رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, من انت بند القلبہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ابا ہریرہ, فرمایا مقام ہے کہ یا ابا ہریرہ, فرمایا اپنی جگہ تھوڑی دیر ٹھہر, تھوڑی دیر ٹھہر, ابھی آتی ہوں, ابھی کھولتی ہوں. حدیث پاک کے الفاظ ہے, صحیح مسلم میں صاحب مشکات کی حدیث کو بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں باہر, ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت ابو ہریرہ دروازہ کھٹکھٹایا, ماں نے دروازہ کھولا, بہت جلد, حدیث کے الفاظ ہے بہت جلد, ماں نے دروازہ کھولا, اتنی جلدی کھولا سر ڈھانپنے کی بھی تاخیر نہیں کی. سر ڈھانپنے کی, بیٹا کیا تکلف ہے, میں دیر کیوں کروں, بیٹا پریشان تھا 10-15 منٹ پہلے, میں نے گستاخی کی تھی. ابو دروازہ کھولا, ابو ہریرہ پہ نظر بھی فرمایا, گواہ ہو جا اشہد اللہ. وہاں سے دوڑ لگائی ہے کہ میں پہلے پہنچتا ہوں, کہ نبی کی دعا پہنچتی ہے, نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے. جا کے میرے آقا کو بتا دے کہ تیری ماں بھی غلام بن گئی, تیری ماں غلام بن گئی ہے. گئے مسجد نبی شریف میں, میرے محبوب تشریف فرمائے. ابھی 10 منٹ پہلے جو روتا ہوا جا رہا ہے, اب میرے محبوب کی بارگاہ سے ہلتا ہوا جا رہا ہے. اللہ کی قسم خیرات ہی ایسی ہے, اس در کی بھیک ہی ایسی ہے, خیرات ہی ایسی ہے. نبی کے در پہ جاؤ پھر روتے ہی ہوئے آؤ, پھر تو مزہ نہ آیا. روتے ہوئے گئے, روتے ہوئے آئے, پھر چستہ نہ آئی. پھر یار سرکار کی بارگاہ میں اس کی, یا رسول اللہ آپ نے دعا فرمائی تھی, اماں مسلمان ہو گئی, تمہیں مبارک. اللہ تیرا شکر ہے, تو نے دولت ایمان ابو ہریرہ کی ماں کو دے دی. دوستو
دوستوں بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے باپ کا نام اس لیے نہیں لیا، باپ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ باپ عامر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور حضرت امیمہ آپ کی والدہ محترمہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس لیے ابو ہریرہ نے کہا جب رب نے روک رکھا ہے کہ ما کان للنبی، توجہ میری طرف، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، فرمایا کوئی مشرک مر جائے، تھوڑا ماں باپ ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، اور تمہیں پتہ ہو کہ کفر پہ موت آئی ہے، اس کے لیے پھر دعائے مغفرت نہیں کر، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر، ایک دفعہ پھر کون نہیں کر، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اچھا پھر ہم تو کرتے ہیں، کیوں؟ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ماں باپ کا جو خاتمہ ہے بال ایمان ہوا۔ معذرت کے ساتھ ایک اسی تو نہیں پتا، معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے روکا ہے کہ اگر ماں باپ یا کوئی مشرک مرا ہے تو پھر دعا نہیں کرتے، ہمیں تو یقین ہے کہ خاتمہ ان کا ایمان پہ ہوا، اب جو نہیں کرتا کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، جو نہیں کر رہا وہ بھی حکم مان رہا، کیا بات، کیا بات، کیا بات، جھگڑا نہیں ہے، آپ ایسے جھگڑا نہ کرو، بحث نہ کیا کرو، کیا بات، سمجھو حکم باری پہ عمل کر رہا ہے، کیا بات، کیا بات، اور ہم بھی حکم باری پہ عمل کر رہے ہیں کہ کیا؟ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، والدین کی مغفرت کی دعا کرنا یہ تو خلیل اللہ کی سنت ہے، بے شک، بے اور شک، محبوب کو پسند اتنی آئی کہ قرآن نماز کا حصہ بنا دیا، سبحان اللہ، سبحان فرمایا ویسے ماں باپ کا ختم تم سالانہ کراؤ گے، اللہ، کیا بات، صاحب ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں، ویسے تم سالانہ کرو گے پر رب کی منشا ہے سالانہ نہ ہو، کیا بات، ماہانہ بھی نہ ہو، کیا یہ چاہتا ہے ماہانہ بھی نہ ہو، کیا اور بات، پھر فرمایا روزانہ بھی نہ ہو، کیا بات، پانچ کا، فرمایا پنج گانا ہو، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، جزاک اللہ، سالانہ نہیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماہانہ بھی نہیں، روزانہ بھی، کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، اب یہ چاہتا ہے سبحان ورنہ اللہ، یار 2588 سال پہلے کا دور ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، انہوں نے اپنے دور میں دعا مانگی 4500 سال پہلے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی، 4500 سال پہلے دعا مانگی حضرت نوح علیہ السلام نے، ربنا اغفر لی ولوالدی، ابراہیم خلیل اللہ نے 2600 سال پہلے مانگی، اس کو قرآن کی آیت کیوں بنایا ہے؟ واہ، 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 آیت اس لیے بنایا نا مالک کو وہ ہدایت پسند آئی، واہ، واہ، اللہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے جو میرے نبی ہیں نا واہ، وہ اپنے ماں باپ کی زندگی خدمت کرتے ہیں، وصال کے بعد مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، واہ، 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 اور ایک کیا؟ بات اور چھوٹی سی اسی وقار حاضرین، آپ نے دیکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمْ، جو بندہ میری ماں اور میرے لیے استغفار کرے، یہ ابو ہریرہ تو شاگرد ہے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استغفر لهم، ان کے لیے استغفار کرو، بھئی ہم نے تو مولویوں سے سنا ہے کہ زندے کا عمل مردے کو فائدہ نہیں دیتا، واہ، جو آپ کی ہے، جی جی جی، اگر آپ کہیں تو مما علینا کہہ دیتا ہوں، ہم نے تو یہ سنا ہے، پھر مجھے بتاؤ پھر کس کی مان ہے، صحابی رسول کی مان ہے یا مولوی صاحب کی مان ہے؟ یارو اگر زندے کا عمل مردہ کے لیے فائدہ نہ دیتا تو صحابی رسول کبھی یہ بات نہ کرتے، بے شک، بے شک، بے شک، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے استغفار کا لفظ بولا ہے، بس اس پر میں ایک دو باتیں آپ کی سنا کی خدمت میں اور اب اجازت لوں گا، آپ سب اجازت
بس آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ جو استغفار کرے، کوئی اور عمل کیوں نہیں کہا؟ جو یہ پڑھ کے بچے، جو یہ کرے، وہ جو اتنا پڑھے، یہ کلمے کو پڑھے، استغفار کا نام خاص طور پہ کیوں لیا؟ جو میری لیے اور میری ماں کے لیے استغفار کرے، لفظ استغفار کیوں بولا ہے؟ بس اس پر ایک دو وجہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آقا کائنات رحمت شش جہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ہدیت الاحیاء الی الاموات، فرمایا جس طرح تم زندے ایک دوسرے کو گفٹ اور تحفے بیچتے ہو نا، تحفوں کا سلسلہ زندوں کی طرف سے مرنے والوں کو بھی جانا چاہیے۔ یہ تحفے تمہارے ان ہدیت الاحیاء الی الاموات، میرے محبوب فرماتے ہیں جو سب سے بہترین تحفہ تم زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کو بیچتے ہو نا، میں تمہیں بتاؤں وہ کیا ہے؟ ان ہدیت الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم، فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کرو، ان کے لیے استغفار تمہارا بہترین تحفہ ہے جو تم ان کو بیچتے ہو۔ صحیح بخاری کتاب المناقب ایک اور حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو دے دیا کہ یہ بہترین تحفہ ہے، کیا آقا کی اپنی بھی سنت ملتی ہے؟ حضرت یہ کوئی بات ہوئی، میں تقریر کر کے چلا جاؤں، آپ حضرت صاحب سے پوچھیں، علامہ صاحب کو پکڑنے دی، یہ بات انہوں نے حدیث سنا تو دی تھی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل نہیں بتایا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ میں رسول پاک کا اپنا عمل بھی بتا دوں تاکہ جو بات کی ہے اس کی ذمہ داری کے ساتھ میں اگلی بات بھی کر دوں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب، حضرت کی لائبریری میں بخاری پڑھی ہے، کہیں تو آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب، ابو ہریرہ راوی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان رسول اللہ نعلہم النجاشی صاحب الحبشہ، ہم اچانک بیٹھے ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں بتاؤں حبشہ کا جو بادشاہ ہے نا نجاشی، وہ وصال کر گیا۔ اللہ اکبر، کب خبر دی؟ اس کے وصال کے کتنے مہینے کے بعد؟ امام بخاری کے میں نے الفاظ سنانے جو صحیح بخاری میں ہیں اور ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں، فرمایا فی الیوم الذی مات فیہ، ادھر وہ مر رہا ہے ادھر آقا بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد۔ رسول اللہ نعلہم النجاشی صاحب الحبشہ فی الیوم الذی مات فیہ قال استغفروا لاخیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحیح بخاری کتاب المناقب ابھی دکھا سکتا ہوں، قال استغفروا لاخیکم، میرے غلاموں تمہارا بھائی حبشہ کا بادشاہ نجاشی وصال کر گیا ہے، اس کے وصال کے بعد اس کے لیے استغفار کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، استغفروا لاخیکم۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی صحیح بخاری سے حدیث پیش کرنے لگا، پتہ ہے اس کے لیے مانگی کیوں تھی؟ صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب الوحی، صحیح بخاری، جب اس کو میسج ملا تھا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، پتہ اس نے کیا کہا تھا؟ آپ درشی پڑھو، بڑی پیاری بات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سن کے یہ کہا تھا لو عندہ لغسلت عن قدمئی۔ تربیت تو کیا ہوا یہ؟ اللہ کی قسم بڑے ذوق کی بات ہے، اونچی کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نجاشی کہتا ہے لو عندہ لغسلت عن قدمئی، کاش میں تمہارے رسول کے پاس ہوتا، عندہ لغسلت عن قدمئی، تو آقا کے قدم دھو کے پانی پی جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ لو عندہ لغسلت عن قدمئی، میں پوچھتا ہوں اے نجاشی
रहमत अल्लाह अलैह रजी अल्लाह ताला नु, यारा तू पानी धो के पीना था, तू सीधी तरह कह ना मैंने पाँव को चूमना था। सुभान ये क्या है? सुभान ये भी मजा है। सुभान अल्लाह हम मैं नहीं इनके कदमों को हाथ लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लो इंदहु लगसलतु अन कदमई, काश मैं हबशा में हूँ, काश तुम्हारे नबी मेरे आका जिनकी गुलामी का पटा मैंने भी गले में डाल लिया है, मैं आका के पास होता तो क्या करता? लगसलतु अन कदमई, हुजूर के कदम पकड़ता, फिर उनको धोता, फिर पानी को पी जाता। बहुत वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह इतनी मोहब्बत करने वाले को मेरे आका भूल सकते हैं? जज़ाकल्लाह। यही तो बात आपको बतानी है। मोहब्बत जज़ाकल्लाह। करने वालों, आका का नाम चूमने वाले क्या जज़ाक। समझते हो? आका भूल जाएंगे? जज़ाकल्लाह जज़ाक जो जज़ाक मोहब्बत का इजहार करता है मेरे मुस्तफा उन्हें कभी नहीं बोलते। याद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, क्या बात क्या बात। याद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मेरे आला तो फरमाते मुमकिन नहीं, हाय 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 मुमकिन नहीं, वाह वाह मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। वाह 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 वो दिल की धड़कन को जानता है, वाह वो तेरी आओ पुकार को क्यों नहीं सुनता? वाह। समय ये था कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिगफार क्यों कहा। बस आखिरी बात और उस पर मेरी इजाज़त। एक मेरा दिल चाहता है कि हदीसें पढ़ी है, एक अल्लाह के बबरकत कलाम की आयत भी सुना, सुभान अल्लाह एक आयत भी सुना। सुभान अल्लाह सुभान अबू अल्लाह। हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने इस्तिगफार इसलिए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, 24वां पारा सूरह मोमिन की आयत नंबर 7, इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श व मन हौलहु, अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श, फरमाया मेरे मालिक ने जिनसे फरिश्ते वो करूबे, ये है वो करूबे जिसको अल्लाह ने कहा ना दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना ताप के लिए कुछ कम न थी करूबे, ये करूबे जिन्होंने अर्श को थाम रखा है ना। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने फरिश्तों ने, अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श, वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को थाम रखा है, और वो फरिश्ते वमन हौलहु जो उसके इर्द गिर्द है, उनके दो जवाब है, उनके दो काम। वाह 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 वाह। अल्लाह कुरान है भाई, कुरान है, अल्लाह पाक का बबरकत कलाम है। अच्छा पुरानी आयत को कहते हैं ना नस, नस की तारीफ है मासीकल कलाम लिहाजाली, हमारे उस्ताद कहा करते हैं नस उसे कहते हैं जिसको पेश करे तो कोई नस ना सके, इसलिए इसको नस कहते हैं। क्या बात क्या बात पेश कर दिया जाए तो फिर जब नस पेश की जाए तो कोई नस ना सके। क्या नस है, क्या बात इसे नस नहीं सकता मौलवी। क्या बात। ये क्या है? नस नस से गति है, इतने कोई नस नहीं सकता। क्या क्या जवाब है? अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, उनकी क्या जवाब है? फरमाया अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श व मन हौलहु, फरमाया जिन्होंने अर्श को थाम रखा फरिश्तों ने, वो फरिश्ते व मन हौलहु जो उसके इर्द गिर्द है, उनके दो जवाब है, दो काम है। क्या बोला? युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, पहला उनका जवाब ये है कि वो अपने रब की तस्बीह बयान करते रहते हैं। क्या क्या। और दूसरी जवाब क्या है? फरमाया मेरे मुस्तफा जाने रहमत का जिन्होंने कलमा पढ़ा है ना, तुम लोग क़यामत तक जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन नबुव्वत से जिसने तवस्सुक इख्तियार कर लिया, फरमाया युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और मेरे मुस्तफा के गुलामों के लिए इस्तिग़फार करते रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जी वाह 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 सुभान सुभान सुभान। हम तो अबू हुरैरा की माँ के लिए कर रहे हैं, पर रब ने उन फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि मेरे महबूब के गुलामों के लिए तुम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम अपनी अम्मा के लिए अगर इस्तिग़फार कर रहे हैं तो कोई ऐसा अनोखा काम नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं जो फरिश्ते कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही क्या कर रहे बात हैं जो अबू हुरैरा ने किया, क्या बात क्या बात। वही कर रहे हैं जो हजरत मोहम्मद बिन सिरीन ने और आज तक उम्मत मुहम्मदिया कर रही है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या इली जिंदाबाद
زندہ آباد کیا 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 بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم جزاک اللہ جزاک اللہ کیا بات سبحان اللہ